لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. میرے نبی جو قرآن کریم آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے اسے مضبوطی سے تھام کے رکھیں. إنك على صراط مستقيم، یقیناً آپ صراط مستقیم پر. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، بلا شبہ یہ قرآن کریم آپ کے لیے نصیحت نامہ ہے، آپ کی قوم کے لیے ہدایت نامہ ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اس عظیم نعمت کے حوالے سے تم سب سے پوچھ ہوگی، باز پرس ہوگی کہ اس نعمت عظمیٰ کا کیا حق ادا کیا ہے، اس فضل و شرف کا کیا شکر ادا کیا ہے. حضرات محترم، وقت بھی کم ہے اور جیسا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ میں صحابہ کی نسبت سے کچھ سامنے آپ کی باتیں رکھوں، تو میں انشاءاللہ اپنے موضوع میں محدود رہنے کی کوشش کروں. بغیر کسی تمہید کے قرآن کریم کی آیت کے بعد براہ راست اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں. نبی علیہ السلام نے 23 سال کی مختصر سی مدت میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ دنیا کی کایا ہی پلٹ گئی. رشد و ہدایت کا چراغ روشن ہوا. انسانی ضمیر جاگ اٹھا. نیکی اور بدی میں تمیز ہونے لگی. اللہ وحدہ لا شریک لہ کی خالص بندگی کی راہ کھل گئی. انسان کو اپنے جیسے انسان کے سامنے جھکنے میں شرم محسوس ہونے لگی. اونچ نیچ دور ہوئی. قومی نسلی غرور ٹوٹا. عورتوں کو حقوق ملے. کمزوروں کی، بے بسوں کی، بے کسوں کی سنی گئی. جہاں ایک بھی اللہ سے ڈرنے والا نہ تھا وہاں لاکھوں کی تعداد میں ایسے انسان پیدا ہو گئے جو اندھیرے اجالے میں اللہ وحدہ لا شریک لہ سے ڈرنے والے تھے، جو یقین کی دولت سے مالا مال تھے، جو دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرتے تھے، جو حق کے معاملے میں اپنی اولاد کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، خود اپنے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار رہتے تھے. اب ایک بات پر مثالیں دوں تو جو مجھے وقت دیا گیا وہ کم پڑ گیا. خود اپنے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار رہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ دور نبوت میں جرائم کی ریشو 0 ہو چکی.
مصائب سہتے تھے، کمزوروں کو طاقتور پر ترجیح دیتے تھے۔ رہبان باللیل، رات کے عبادت گزار، فرسان بالنہار، دن کے شاہسوار، راتوں کو عبادت کرتے تھے اور دن کو گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے تھے۔ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، اس کا بڑی مصداق تو صحابہ ہے۔ ان اصحاب محمد نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان گواہان نبوت نے دنیا کو علم سے، عمل سے، امن سے، تہذیب سے، چین سے، سکون سے، راحت سے بھر دیا۔ دنیا بدل گئی کیونکہ انسان بدل گیا تھا۔ انسان کیا بدلا؟ کائنات بدل گئی، زمین آسمان بدل گئے۔ یہ تمام تر ترقی کس بنیاد پہ ہوئی کہ اللہ نے محمد رسول اللہ کے لیے صحابہ کو چن لیا۔ محمد رسول اللہ کی محنت سے صحابہ جیسی جماعت وجود میں آ چکی تھی۔ پھر ان اصحاب محمد نے جو اپنے اندر دعوت کی سچی روح رکھتے تھے، کیسر و کسریٰ کے دربار میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا، ان اللہ تعالیٰ، ارے ہم بھیجے نہیں، ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا۔ یقین کس انتہا پر ہے، بادشاہ کے دربار میں ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھے میرے باس نے بھیجا ہے، مجھے میرے ادارے نے بھیجا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم آئے نہیں ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں۔ ان اللہ تعالیٰ، کیوں؟ نخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ ہم لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر پروردگار کی بندگی میں داخل کریں، زبردستی نہیں، جو چاہے من شاء۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سِعَتِهَا، دنیا کی تنگنائیوں سے نکال کے، دنیا کے ایک محدود مفہوم سے نکال کے، میں تو اپنے بچوں کے لیے جی رہا ہوں۔ میرے جینے کا اصل مقصد تو میرے بچے ہیں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، جینا مرنا تو اللہ کے لیے۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سِعَتِهَا، دنیا کے محدود مفہوم سے نکال کے دنیا کے وسیع ترین مفہوم سے روشناس کروانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے لیے جیو، اللہ کے لیے بنو۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، ہم باطل مذاہب کی ناانصافیوں سے، ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم تمہیں باطل مذاہب کی ناانصافیوں سے نکال کر اسلام کے دائرۂ عدل کے اندر لیں۔ ان گواہان نبوت کو جب خدائی اصول کے مطابق حکومت کا موقع ملا تو جو کچھ یہ کہتے تھے، جس کی یہ دعوت دیتے تھے، عملاً اسے جاری کر کے دکھایا۔ یہ نہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان بنتے ہی کافرانہ قانون نافذ ہو جاتا، لا الہ الا اللہ، 56 تک قانون ہی نہیں بنتا، آئین ہی نہیں بنتا، ایک الگ داستان ہے۔ ان گواہان نبوت کو جب حکومت کا موقع ملا، جو کہتے تھے اسے جاری کر کے دکھایا۔ وہ سلطنت جس نے فرعون سے، نمرود سے، شداد سے خدائی کا دعویٰ کرایا،
اس سے کہیں عظیم تخت سلطنت پہ بیٹھ کے، ان سے کہیں زیادہ ہیبت و جبروت حاصل کر کے اپنا سر خداوند قدوس کے سامنے جھکایا، ہمیشہ اپنے مالک کے سامنے اپنی عاجزی کا اقرار کیا، اعتراف کیا، اعلان کیا۔ یہ تمام تر کامیابی محمد الرسول اللہ کی محنت تھی گواہان نبوت پر۔ یہ تمام تر کامیابی گواہان نبوت کا، نبوت کو قبول کر کے تا قیامت اس کے لیے گواہ بن کے سامنے آنا تھا، اس کے نتائج تھے۔ ان کا بڑے سے بڑا بادشاہ دنیا کے بڑے سے بڑے دارالسلطنت میں اس نرالی شان سے رہتا کہ لوگ اسے مزدور سمجھ لیتے تھے، اس کے سر پہ بوجھ رکھ دیتے تھے، وہ مزدور بن جاتا تھا، بوڑھی اماں کا بوجھ گھر پہ اتارا۔ امیر المومنین کھڑے ہیں، ایک گھر میں جاتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، لا کے سب کچھ فراہم کر دیتے ہیں۔ ماں دعا دیتی ہے، بیٹا خلیفہ بننے کا حق تجھے ہے، تو بیٹھا ہوا اسے نہیں ہے، اور جسے کہہ رہے ہیں وہی عمر فاروق ہے۔ مثالوں کا موقع نہیں، اختصار کے ساتھ میں دوڑ لگا رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سچی بات ہے، حکمرانی کا حق ان گواہان نبوت کو حاصل تھا۔ ان کا امیر سے امیر آدمی دنیا میں اس نرالی شان سے رہتا کہ صاف اس کی طرز زندگی بتاتی تھی، وہ اس زندگی کو زندگی نہیں سمجھتا، اس زندگی کی راحت کو راحت نہیں سمجھتا، اس کی نظر کسی اور زندگی پر ہے، اس کو تمنا کسی اور راحت کی۔ الغرض اس امت کا وجود مادی حقیقتوں کے برعکس ایک بالکل الگ روحانی وجود کا اعلان تھا۔ اس کا ہر فرد اور سے عمل سے یہ اعلان کرتا تھا انسانیت کا فطری تقاضا خدا واحد کی عبادت ہے، اس کی رضا کی طلب ہے کہ اس کی رضا حاصل ہو جائے۔ اس لیے بندوں کو بندوں کے سامنے بندوں کی طرح جھکنے، سبزے کی طرح پامال ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ تمام پستیوں کے مقابلے میں سب سے بڑا، سب سے زیادہ بلند ہے، صرف ایک بلندی کے سامنے سب سے زیادہ پست ہے، وہ بلندی صرف اللہ جل جلالہ۔ وہ پوری کائنات کا مخدوم ہے، صرف ایک ہستی کا خادم ہے، وہ ہستی ہے جس کا وہ خادم ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ کائنات قیامت تک اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ سوچتے سوچتے عقل دنگ رہ جاتی ہے، ان شتربانوں کی کیا کایا پلٹ ہوئی کہ پلک جھپکاتے ہیں شتربان سے جہاں بن کر۔ بکریاں چراتے چراتے لوگوں کو چرانے لگتے، حکومتیں کرنے لگتے۔ لا الہ الا اللہ، زمین کا جغرافیہ بدل دیا، دنیا بدل دی، دنیا کی تاریخ بدل دی۔ کنہوں نے؟ محمد رسول اللہ کی محنت سے گواہان نبوت نے۔ لا الہ الا اللہ، یہی وجہ ہے قرآن ان کی شان یہ بیان کرتا ہے، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ ہیں، والذین معہ، محمد الرسول اللہ کے جو رفقائے کار ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سخت ہیں۔ کفار ان کو اپنے مطلب کی پیچھ میں نہیں لا سکتے، اپنے دام میں پھنسا نہیں سکتے، اپنی فراست سے ان کی فراست کا سودا نہیں کر سکتے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، ارے تم اصحاب کو دیکھو، رکوع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سجدوں میں تمہیں نظر آئیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ارے جب بھی اٹھو گے تمہیں وہ دکھیں گے اللہ کے فضل کو، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ آپ ادھر پہلے دیکھ لیں کہ میں بات کر رہا ہوں۔
اچھی طرح دیکھیں پھر میں آپ سے بات یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من نظر السجود. ان اصحاب محمد کا شناخت نامہ کیا ہے؟ ان کی شناخت کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ سجود کے اثرات ان کے چہروں پہ نمایاں ہیں. یہی ان کا شناختی کارڈ ہے. سیماہم فی وجوہہم من نظر السجود. سجود کے اثرات ان کے چہروں پہ نظر آتے ہیں. وہ کالے کالے نشان نہیں، یہ نہیں، وہ تو جلد کی خرابی ہوتی ہے. وہ کوئی ایمان کا نور تھوڑا ہوتا ہے. ایمان کا نور کالا تو نہیں ہوتا. ہاں کالے پر ایمان کا نور آ جائے تو وہ گورے سے بھی اچھا ہوتا. لیکن اس کالے کو وہ نہ کہیں وہ شناختی کارڈ ہے. آپ جاتے ہیں نا ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، شناختی کارڈ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں چہرے پہ علامتی نشان کیا، کہیں آنکھ پہ چوٹ ہوتی ہے، کہیں چوری پہ چوٹ ہوتی ہے، کہیں کا کہیں کا. صحابہ کی شناخت کیا ہے؟ کا سجود کے اثرات ان کے چہروں پہ نظر آتے ہیں. بغیر تعارف کی یہ پہچان لیے جاتے ہیں. ان سجود کی وجہ سے ان کے چہروں پہ نورانیت ہے، فراست ہے. اللہ اکبر. تقویٰ کھل کھل کے دکھتا ہے ان کے چہروں سے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ. صرف قرآن میں نہیں، تورات میں بھی اصحاب محمد کے ساتھ اصحاب محمد کا یہی نقشہ پیش کیا گیا ہے. مثلہم فی الانجیل. انجیل میں بھی ان گواہان نبوت کا یہی نقشہ پیش کیا گیا. کزرع اخرج شطأہ. ان کی اور کتنی ان کی حمد مدح بیان کی جائے. یہ تو پروان چڑھتی فصل. محمد الرسول اللہ کی محنت سے یہ پروان چڑھتی فصل ہے. آپ کے یہاں فصلیں ہوتی ہیں، کونپل نکلتی ہے. کونپل ایسے نکلتی کہ وہ آسمان ایسے ہلتے رہتے ہیں، بڑی مشکل سے پتہ نہیں لگتی. اس کے بعد اس کے اندر مضبوطی آتی ہے. اس کے بعد اس کے جو جس پہ کونپل کھڑی ہوتی ہے، جو اس کی نالی ڈنڈی ہوتی ہے، وہ موٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ اس طرح سیدھی ہو جاتی ہے کہ کونپل اور اس کے پتے سیدھے اس نالی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کسان اپنی محنت کو دیکھتا ہے تو خوشی سے پھولنے لگتا ہے. یہی کہا یہ اصحاب محمد چڑھتی فصل کزرع اخرج شطأہ. کیسی فصل؟ وہ فصل جو کونپل نکلتی ہے جس کی. فآزرہ، وہ مضبوطی پکڑتی ہے. فاستغلظ، پھر وہ موٹائی پکڑتی ہے. ٹھیک ہے، زور پکڑ کے موٹائی پکڑنے لگتی ہے. فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنی ڈنڈی پہ جسے تنا کے نالی کے ڈنڈی کے اس پہ کھڑی ہو جاتی ہے. یعجب الزراع، کسانوں کو خوش کر دیتی ہے. یغیظ بہم الکفار، کافروں کو ناراض کر دیتی ہے. اصحاب محمد انہیں دیکھ کر اصحاب محمد کی فصل کو تیار کرنے والا کسان محمد الرسول اللہ خوش ہو جاتا ہے. کافر جلنے لگتے ہیں. اسی آیت کے تحت امام مالک کہتے ہیں کہ دشمنان صحابہ کافر ہیں. یغیظ بہم الکفار. لا الہ الا اللہ. اولئک اصحاب محمد، یہی گواہان نبوت اصحاب محمد. اختارهم اللہ لصحبت نبی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا. وَلِإِقَامَةِ دِینِ، دین کو پورے عالم پہ برپا کرنے کے لیے چن لیا تھا. فَعَرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، ان کی فضیلتوں کو پہچانو. وَاتَّبِعُوا آثَارَهُمْ، پیچھے چلو. لا الہ الا اللہ. کیوں؟ یہ گواہان نبوت ہے. اسلام کے پورے مقدمے کا انحصار ان گواہوں پر ہے. مقدمے کا انحصار کس پہ ہوتا ہے؟ مقدمے کا انحصار گواہوں پر ہوتا ہے. مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے تو مقدمہ ٹھوس ہو جاتا ہے. اس لیے لوگ سب سے پہلے گواہوں کو مانتے ہیں، گواہوں کو سائڈ پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مقدمہ اسلام کی عینی گواہ کون ہیں؟
اللہ کی نبوت کے عینی گواہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے عینی گواہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ وحی کے عینی گواہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ تو اس لیے دشمنان صحابہ نے انہی گواہان نبوت پر حملہ کیا تاکہ گواہ سائڈ پہ ہو جائیں، اسلام کا خاتمہ ہو جائے، گواہ سائڈ پہ ہو جائے، وحی سے اعتماد ختم ہو جائے، گواہ سائڈ پہ ہو جائے، ختم نبوت کا قلع کما ہو جائے، گواہ ہٹ جائے، قرآن سے اعتماد ختم، حدیث سے اعتماد ختم، نبوت سے محمد رسول اللہ سے اعتماد ختم۔ اس لیے دشمنان صحابہ نے بدترین اور اولین حملہ جو کیا وہ گواہان نبوت پر کیا تاکہ مقدمہ ہی باقی رہے۔ اگر یہ اسلام آخری دین نہ ہوتا تو شاید اسلام پتہ نہیں اس حملے کو سہ بھی سکتا کیا، کیونکہ ہر مذہب آہستہ آہستہ تحریف کا شکار ہو گیا، ختم ہو گیا، اور پھر نئی نبوت آئی، نئے نبی آئے۔ ہمارے نبی کے بعد تو کسی نبی نے آنا نہیں، اسی وجہ سے اسلام نے اس کاری حملے کو بھی سہ لیا۔ تابڑ توڑ حملے ہوئے لیکن اپنی حقانیت، اپنی شناخت کو اسلام نے مسخ نہیں ہونے دی۔ گواہان نبوت پر حملہ، یہ بات یاد رکھیے۔ لیکن سوال یہ ہے گواہان نبوت پر حملہ کیسے ہوا؟ آج کا موضوع میرا یہی ہے۔ جو ساری تمہیدی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی صحابہ کی فضیلت کے حوالے سے، پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھی، لیکن جو میرا اصل مقصد ہے، جس پر آپ کو لانا مقصود ہے میرا آج کی اس نشست میں، کہ گواہان نبوت پر پہرا کیسے دیا جائے۔ سمجھ رہے؟ علامہ بندیالوی کے اس سٹیج سے میں نے پہلے بیان ایک دفعہ کیا تھا، ختم نبوت پر چوکیداری کیسے کی جائے، ختم نبوت پر پہرا کیسے دیا جائے۔ ان کا حکم تھا کہ آپ نے صحابہ پر بات کرنی ہے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا میں آپ سے کیا بات کروں، اللہ نے میرے دل میں ڈالی کیوں نہ میں اس پہ بات کروں کہ گواہان نبوت پر پہرا کیسے دیا جائے۔ گواہان نبوت پہ، ختم نبوت پہ، قرآن پہ، وحی پہ پہرا دیا ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم گواہان نبوت پر پہرا دیں۔ یاد رکھیے، اصحاب کے فضائل بیان کرنے سے گواہان نبوت کی پہرا داری کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ ہماری جانیں بھی اصحاب کے قربان، یہ بڑی بڑی باتیں کرنے سے گواہان نبوت کے پہرے داری کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ تو پھر کیسے ہوتا؟ گواہان نبوت پر ہونے والے حملوں کی نوعیت کا ادراک کریں۔ گواہان نبوت پر ہونے والے حملوں کی نوعیت کا ادراک کریں کہ وہ حملے کس نوعیت کے ہیں، کس قسم کے ہیں، ان کا جواب پھر کیسے دینا ہے، تب گواہان نبوت کی چوکیداری کا فریضہ آپ سر انجام دے سکتے ہیں۔ ورنہ اللہ ذوالجلال کی قسم پوری فضائل اعمال بنا کے صحابہ کے اوپر پڑھ لیں، صحابہ کی فضیلتیں بیان کر لیں، کھڑے ہو کے بڑی بڑی تقریریں کر لیں، آپ گواہان نبوت پر فریضہ کی گواہیت پہراداری کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے، خدا پاک کی قسم نہیں دے سکتے۔ گواہان نبوت پر پہراداری کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان حملوں کو دیکھیں، وہ حملے کس نوعیت کے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ساری تمہید میں نے اسی لیے باندھی، بار بار اس سوال کا تکرار کر رہا ہوں، ورنہ میری عادت اپنے بیان میں تکرار کی نہیں ہے، لیکن تکرار اس لیے کر رہا ہوں اذا تکرر تقرر، بات دل میں بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ آج کی یہ نشست میں میری جتنی بات ہوگی اسی کے ارد گرد گھومے گی کہ گواہان نبوت کی پر پہرا کیسے دینا ہے۔ گواہان نبوت نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہے، اسلام پر پہرا دیا ہے، ہم نے گواہان نبوت پر پہرا دینا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ دشمنان اسلام نے، دشمنان صحابہ نے دیکھا اسلام تو نسلی دین نہیں ہے، اسلام نسلی دین، یہودیت نسلی دین ہے۔ باہر سے کوئی یہودی ہو جائے یہودی تسلیم نہیں کرتے، ان کا دین نسلی ہے۔
ہمارا دین نسلی نہیں ہے، ہمارا دین تو عالمی ہے، ہمارا دین اصلی دین ہے، نسلی دین۔ ہمارے دین کی بنیاد نسل پر نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے دین کی بنیاد نسل پر نہیں ہے۔ میرا ذائقہ کڑوا نہ کرے، آپ ادھر توجہ رکھیں۔ اگر میں سستی باتیں کر رہا ہوں تو میں خدا حافظ کروں، ورنہ آپ توجہ رکھیں، میری توجہ بھی آپ پیچھے کر دیں۔ لا الہ الا اللہ۔ گواہان نبوت جو ہیں، دشمنان صحابہ نے، دشمنان اسلام نے دیکھا کہ اسلام کو تو آگے لے جانے والے یہ گواہان نبوت ہیں، ان کو سائڈ پہ کیسے لگایا جائے تاکہ اسلام کا پورا مقدمہ ہی ختم ہو جائے۔ انہوں نے اس اسلام کو نسلی دین بنانے کی کوشش کی۔ غور سے سنیں، انہوں نے اس اسلام کو نسلی دین بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے آل رسول کا اپنا ایک مفہوم، خود ساختہ مفہوم بنایا۔ آل رسول سے ازواج مطہرات کو نکال دیا، پنجتن پاک کو رکھ دیا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور کہا امامت بھی آل رسول میں، حاکمیت بھی آل رسول میں، معصومیت بھی آل رسول میں، وحی بھی آل رسول کے اوپر، اللہ کی الوہیت بھی آل رسول کے لیے مختص۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے اسلام کو نسلی دین بنانے کی کوشش کی، اور یہودی اسلام کے اندر داخل ہو گئے، آل رسول کا خوشنما نعرہ لگا دیا، کلمۃ حق ارید بہا الباطل، آل رسول کا خوشنما نعرہ لگا دیا۔ آل رسول کا اپنا مفہوم بنایا، خود ساختہ، پھر اس کا نعرہ لگا دیا، اور یہ انتہائی مہلک نعرہ تھا، کیونکہ آل رسول سے کس کو محبت نہیں؟ کون سا مسلمان ہے جسے آل رسول سے محبت ہے؟ لیکن آل رسول کا نعرہ لگا دیا، لیکن آل رسول کے لیے وہ چیزیں رکھ دی جو نبی کے لیے ہوتی ہیں، وہ بھی رکھ دی جو نبی کے لیے بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کی الوہیت تو نبی کے لیے بھی نہیں، انہوں نے اللہ کی الوہیت بھی آل رسول کے لیے رکھی۔ اس لیے امامت، معصومیت جہاں ختم نبوت سے متصادم ہے، وہاں صحابیت سے بھی متصادم ہے۔ موقع نہیں تشریح کا۔ ختم نبوت کو وسیع تناظر میں لے کے صحابہ کا دفاع خود ہی ہو جاتا ہے۔ ختم نبوت کو قادیانیت کے مرتبات میں بند کر دیں، خدا کی قسم صحابیت کا دفاع ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم غلطی کرتے ہیں، ختم نبوت کو قادیانیت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، بس ہمیں اس کے علاوہ ختم نبوت سے متصادم کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ یہ غلط موضوع ہے، لیکن اس پہ بات نہیں کرتے۔ لا الہ الا اللہ، اسلام کو نسلی دین بنانے کی کوشش، محمد رسول اللہ کی پوری 23 سال کی محنت پر پانی پھیر دینے کی کوشش کی، کیونکہ محمد رسول اللہ نے جو 23 سال محنت کی، وہ محنت کی بنیاد نسل پر نہیں تھی، ذات پہ نہیں تھی، خاندان پہ نہیں تھی، قبیلے پہ نہیں تھی، خون پہ نہیں تھی، اہل بیت پہ نہیں تھی، اہلیت پر تھی۔ اس میں تھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یا ایھا الناس، لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مذکر ایک مؤنث سے پیدا کیا، مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہارے خاندان، قبائل، نسلیں، ذاتیں پاگے بنا دی ہیں، لتعارفوا، یہ نسلیں صرف اور صرف تعارف کے لیے ہیں، فخر اور تفاخر کے لیے نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یا ایھا الناس، لوگو تمہارا کوئی بھی خون ہے، ان ربکم واحد، تمہارا پروردگار ایک ہے، الا خوب کان لگا کے سنو، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت حاصل نہیں، ولا لعجمی علی عربی، کسی عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل نہیں، ولا لابیض علی اسود، کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل نہیں، ولا لاسود علی ابیض، کسی کالے کو گورے پر فضیلت حاصل نہیں، ولا لاحمر علی اسود،
معیار کیا ہے؟ الا بالتقوی، صرف تقوی معیار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے. اللہ اکبر. الناس من آدم، تمام کے تمام لوگ آدم سے ہیں. وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے. 23 سال کی محنت خون کی بنیاد پہ نہیں تھی، تقوی کی بنیاد پہ تھی. وہ تقوی بلال میں آیا، سیدنا بلال بن گئے. وہ تقوی اگر ابو لہب میں نہیں آیا تو تبت یدا ابی لہب وتب. لا الہ الا اللہ. ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ وفی روایت نحوۃ الجاہلیہ. لوگوں خطبہ حجۃ الوداع ہے، کان لگا کے سنو، اللہ نے جاہلیت کا تکبر تم سے مٹا دیا. وتعظمها بالآباء، اپنے باپ دادوں کی نسبتوں پر فخر کرنا تم سے مٹا دیا. جاہلیت کی تمام قدریں میرے پاؤں کے تلے روم دی گئی. لا الہ الا اللہ. اس کا عملی مظاہرہ بھی آپ نے فرمایا. سود ختم کرنے کا اعلان کیا. سب سے پہلے اپنے گھرانے کا سود ختم کیا کہ میرے چچا عباس سے جن سے سود لینا ہے وہ نہیں لے سکتے. خون کے مقدمات ختم کیے، کہا میرے خاندان کا خون ہے جس نے لینا ہے، اب میرا خاندان خون کا بدلہ نہیں لے گا. اس کے بعد جو پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو وفات سے پہلے کس کو آگے کیا؟ وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى، جو سب سے بڑا اتقیٰ تھا، متقی تھا، ابو بکر کو آگے. بنو ہاشم کے کسی فرد کو آگے نہیں کیا. اللہ کے رسول نے اپنے عمل سے بتا دیا اسلام کی بنیاد نسل پر نہیں، خون پر نہیں، بنو ہاشم پہ نہیں، بنو امیہ پہ نہیں، قریش کے کسی قبیلے پر نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کس پر ہے؟ صرف تقوی پر ہے. اسی پہ حملہ کیا گیا. یہی وہ بنیاد ہے جس پر اللہ کے رسول نے صحابہ کی جماعت کھڑی کر دی. دشمنوں نے دیکھا یہاں تو اوس اور خزرج بھائی بھائی بن گئے، یہاں بنو امیہ بنو ہاشم بھائی بھائی بن گئے، یہاں قریش کے تمام قبائل جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے، نسل ہر نسل تک ان کی اندر غارت گری ہوتی تھی، خون کھلتا رہتا تھا، سارے بھائی بھائی بن گئے. اسی پر حملہ کرتے ہیں. حملہ کیسے کریں؟ مسلمان اپنے آپ کو بنا دیں. ہمدردی کیسے ملے؟ کہ رسول اللہ کا گھرانہ بنو ہاشم کا تھا، بنو ہاشم کی محبت کا نعرہ لگا. بات سمجھ آ رہی بھائی؟ یہ میں نے وہ بات کی ہے جس پر 1000 کتابیں نیچے ڈھیر ہو. لا الہ الا اللہ. یہی وجہ ہے اگر حسین حکمران بنے وراثت پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، یزید حکمران بنے فوراً وراثت کا اعتراض آ جاتا. تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ وہی ہے، انہوں نے اسلام کو نسلی بنانے کی کوشش کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ہر علی کے بیٹے ہیں، حکمران بنے تو کوئی اعتراض نہیں. امیر یزید بیٹے معاویہ کے ہیں، حکمران بنے تو اعتراض آ جاتا ہے. اس کا مطلب اعتراض تمہیں اصل میں یہ ہے، یہ بنو ہاشم سے تھے حضرت حسین اور یزید بنو امیہ سے. اعتراض اصل یہ ہے، انہوں نے اسلام کو نسلی بنانے کی کوشش کی. اسلام نسلی نہیں اصلی ہے. اسلام کی بنیاد خون پہ نہیں تقوی پہ ہے. کہ حکمرانی تو ایسی چیز ہے جو کم متقی ہوتا ہے وہ بھی حکمران بن جاتا ہے، کوئی بڑی بات تو نہیں. میں ایک الگ موضوع میں اس پہ نہیں آتا، لیکن صرف میں نے آپ کو اتنا بتا دیا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ خون پہ نہیں ہے، تقوی پر ہے. اسی پہ حملہ کیا. اس پر حملہ کر کے انہوں نے کیا کیا؟ کہا صرف پنتن پاک مسلمان اور چند ایک اور درویش قسم کے صحابہ مسلمان، باقی سارے کافر ہو گئے، منافق ہو گئے، غاصب ہو گئے. انہوں نے لکیر کھینچتی نسل کی. چند نسل کے جو بندے بنو ہاشم جو ان کو مسلمان ٹھہرا کے باقی سب کو کافر ٹھہرا. اور جو نسل کے بندے جن کو حکمران ٹھہرایا، جن کو مسلمان ٹھہرایا، امامت بھی ان کو دے دی، معصومیت بھی ان کو دے دی، الوہیت بھی ان کو دے دی.
اب جب اگر ایک کے پاس امامت بھی چلی جائے، معصومیت بھی چلی جائے، الوہیت بھی چلی جائے، جو ان سے اختلاف کرے گا وہ کافر ٹھہرے گا نا بھائی. تو عنوان ایک ہے کہ اسلام نسلی دین ہے اور سارے صحابہ کافر ہیں سوائے بنو ہاشم کے چند افراد تھے. لیکن اس عنوان کے نیچے داستانیں مختلف داستان آتی ہے. ابو بکر خلیفہ نہیں بن سکتے تھے، انہوں نے خلافت غصب کی. ثقیفہ بنو ساعدہ میں غاصبین نے ابو بکر کو خلافت دی ہے. فدق کی جائیداد نہیں دی. عمر نے ظلم کیا رضی اللہ عنہ اجمعین. عثمان نے اقربا پروری کی رضی اللہ عنہ. معاویہ نے تو انتہا کر دی رضی اللہ عنہ. قرآن تو اصل قرآن یہ تو تحریف کر دی. عنوان اصل میں اوپر ایک اسلام نسلی دین ہے، سارے صحابہ کافر ہیں، داستانیں نیچے مختلف ہیں. ہم غلطی کرتے ہیں، عنوان پہ نہیں جاتے، داستانوں کو پکڑ لیتے. وہ جب خلافت پہ اعتراض کرتے ہیں ہم ابو بکر کی خلافت کو ثابت کرنے لگتے ہیں. وہ اس اعتراض کو چھوڑ کے فدق پہ چلے جاتے ہیں، ہم فدق پہ سمجھانے لگتے ہیں. وہ اٹھ کے اماں عائشہ پہ چلے جاتے ہیں، اماں عائشہ کو قتل کیا گیا یہاں تک وہ کہتے ہیں. ہم عائشہ کے بارے میں جواب دیتے ہیں، وہ عثمان غنی تک پہنچ جاتے ہیں. ہم وہاں جا جواب دیتے ہیں، وہ سیدھے سے امیر معاویہ بھی جواب دے دیتے ہیں. نہیں بھائی، یہ کام علماء کے ہیں، لیکن میدان کے اندر یہ کام نہیں چلتا. میدان میں داستانوں کی بات نہ کریں، عنوان کی بات کریں. عنوان کی بھائی تمہارا عنوان یہ ہے سارے صحابہ کافر سوائے چند ایک کے. اسلام تو نسلی دین ہے. پہلے تم اپنا اسلام ثابت کرو. فدق کی بات کی ہے، عمر کے ظلم کی بات کی ہے، عثمان کے اقربا پروری کی بات کی ہے. اس لیے گواہان نبوت پر جو حملے ہو رہے ان حملوں کی نوعیت کو سمجھ کے ادراک کر کے جواب دینا سیکھیں. فدق پہ ان چیزوں پہ دفاعی پوزیشن پہ نہ چلے جائیں. چارحال بھی اختیار کرتے ہوئے کہیں ارے کم وقتو پہلے تم اپنا اسلام ثابت کرو، پھر گھر کے اندر کی باتیں بعد میں کرو. گھر کے اندر کی باتیں ہم بعد میں کریں گے، پہلے تم اسلام ثابت کرو. ابو بکر کافر، عمر کافر، عثمان کافر، سارے صحابہ کافر سوائے 3-4 ایک کے. تم مسلمان کیسے؟ پہلے تم اپنا اسلام ثابت کرو، باقی باتیں ہم بعد میں دیکھیں. اور آپ کو یہی بتا رہا ہوں، جو سلوک ہم نے قادیانیت سے کیا وہ سلوک ہم ان سے نہیں کر سکتے. آج قادیانی کھڑے ہو کے فدق پہ بات کرے، حضرت عثمان غنی کے اقربا پروری پہ بات کرے، حضرت معاویہ کی خلافت پہ بات کرے، جو وہ الزامات لگاتے ہیں، کیا ہم جواب دیں گے؟ نہیں دیں گے. ہم کہیں گے پہلے تم اپنا اسلام ثابت کرو، پہلے تم اپنا اسلام ثابت کرو. اگر ایک ہندو عورت کھڑے ہو کے ٹاک شو کے اندر میرے ساتھ بحث کرتی ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے، اچانک اشارہ سا مل جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں. تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا ڈیبیٹ کے 2 طریقے ہیں بھائی مناظرے کے. میں مسلمان سے مناظرہ کر رہا ہوں، میرا طریقہ کچھ اور ہوگا. میں غیر مسلم سے مناظرہ کر رہا ہوں، میرا طریقہ کچھ اور ہوگا. ایک کافر آ کے مجھ سے خاندانی منصوبہ بندی پہ بات کرتا ہے، خدا کی قسم میں کبھی بھی اس سے فیملی پلاننگ پہ بات نہیں کروں گا. یہ تو میرے اندر کے مسئلے میں خاندانی منصوبہ بندی کرتا ہوں کہ نہیں، بچے کم اچھے یا بچے زیادہ اچھے، یہ بات کی بات ہے. ارے بھائی پہلے آؤ اللہ کی الوہیت پہ بات کرتے ہیں، ختم نبوت پہ بات کرتے ہیں، رسالت پہ بات کرتے ہیں، قرآن پہ بات کرتے ہیں. اگر ان موضوعات پہ ہماری بات تمہیں سمجھ آ گئی، تمہیں فیملی پلاننگ کی بات سمجھ میں آئی وہاں نہیں آئی یہاں بھی. بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب میرے پاس وقت کا میں صرف 10-12 منٹ ہے، کھینی تان کے شاید میں 5 منٹ زبردستی عمر لینے کی کوشش کر لوں. اگر میں اپنی بات مکمل نہیں کر سکا، اب میں ذرا تھوڑی سی تیز چلنے کی کوشش کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ. تو پورے گواہان نبوت پر جو حملہ ہے ان کی ساری بنیاد صرف ایک جملہ ہے، اسلام نسلی دین. اسلام چاہے وہ منہ سے نہ کہیں، عمل سے وہ یہی ثابت کرو. عمل سے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں کہتے. بھائی تم کیوں نہیں کہتے؟ تم کرتے وہی ہو. رسول اللہ نے جو محنت کی بنو ہاشم کو پیچھے چھوڑ کے ابو بکر صدیق کو آگے کر دیا. کہہ دیا عربی کو عجمی پہ، عجمی کو عربی پہ، گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ. کوئی فضیلت حاصل نہیں. تقویٰ بنیاد ہے، کر کے دکھایا. اور تم صرف نسل پہ نہیں جا رہے. پہلے تم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو، بعد میں ہم تمہارے ساتھ کسی اور موضوع پہ
بات کر لیں گے، فلک پہ بات کر لیں گے، اقربا پروری پہ بات کر لیں گے، بیٹے کو بلیاد بنانے پہ بات کر لیں گے. ہماری بات تمہیں وہاں سمجھ آ گئی جہاں تو انسان بن جائے گا، وہاں سمجھ نہیں ہے یہاں تو شیطان ہی ہے. اس لیے ان موضوعات پہ ہمیں ان سے بات کرنے کی ضرورت. وہ فلک کا الزام لگائیں، الزام لگانے کے بعد ان کا اسلام رہتا کہاں ہے؟ فلک کا الزام لگتا ہے تو ابو بکر صدیق پہ لگتا ہے. عنوان ایک ہے، داستانیں ان کی مختلف ہیں. اور ہمارا طبقہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک اعتراض کرتے ہیں، ہم دوڑ دوڑ کے اس اعتراض کے جواب دینے لگ جاتے ہیں. وہ ادھر اعتراض کرتے ہیں، ہم دوڑ دوڑ کے ادھر جواب دینے لگتے ہیں. خبردار یہ کام نہ کریں، دفاعی پالیسی اختیار نہ کریں. دفاع کرنا یہ کمزور لوگوں کا شیوا ہوتا ہے. جارحانہ دفاع کریں، offensive defense، جارحانہ دفاع کریں. وہ فلک پہ سوال کریں، آپ ان کی اسلام پہ سوال کریں. وہ فلک پہ سوال کریں، آپ ان کے اسلام پہ سوال کر دو. بھائی پہلے اپنے آپ کو مسلمان کو ثابت کرو. لا الہ الا اللہ. اگر کوئی بندہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے علی تمام انبیاء سے افضل ہے، ٹھیک ہے، تو اسے بیان کرنے دیں. ٹھیک ہے، اس کا شکریہ ادا کریں کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا. کیونکہ آپ نے عقیدہ نہ بیان کرنے سے ہمارے مولوی بھی پٹ جاتے ہیں، وہ بھی راضی بن جاتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا. اب ہمارا عقیدہ سن لیجیے. ہم ایسے کہنے والوں کو کافر کہتے ہیں. بات ہی ختم ہو گئی بھائی. خان و کاریوں میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے عقیدہ بیان کر دیا علی نبی سے افضل ہے. اب ہمارا جوابی عقیدہ سن لو. ایسے کہنے والے کو ہم کافر کہتے ہیں. بات ہی ختم. آپ دفاع میں جا رہے ہوتے ہیں. صحابہ کی فضیلتیں بیان نہ کریں، صرف صحابہ کے بارے میں عقیدہ بیان کریں. عقیدے کا تعلق صرف توحید سے نہیں ہے، رسالت سے بھی ہے، صحابیت سے بھی ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آگے چلتے ہیں، وقت بھی کم ہے، باتیں بہت سی ہیں، لیکن میں صرف ایک بات کر کے بات ختم کر دوں، کیونکہ باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی. لیکن ایک بات سب سے ضروری، حضرات محترم، وہ بات یہ ہے گواہان نے نبوت پر جو حملہ آور ہے، آپ تن تنہا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو اپنا دل بڑا کرنا ہوگا. آپ کو اپنا دل بڑا کرنا ہوگا. تمہیں کی مینڈک بن کے نہ بیٹھے. زمانے کے حالات کو سمجھیں، زمانے کے تقاضوں کو بھی سمجھیں. آپ کا جو رفیق کار بنتا ہے اس کو اسی ایجنڈے پہ لے جا کے اس سے وہ کام لیں، خود بھی وہ کام لیں. اگر میں اس بات کو بند کرنا چاہوں چند جملوں پر، لیکن نکاح کے ایجنڈے پر اہل سنت کے جتنے بھی مکاتب فکر مجھ پر فتویٰ نہ لگائیں. یہاں بڑے شدت پسند لوگ ان پر بھی فتوے لگاتے ہیں، مجھے ان کی جہالت پہ ہنسی آتی ہے. بڑے جاہل لوگ یک نکاتی ایجنڈے پہ آ گئے. اہل سنت کہلانے والے جتنے بھی مکاتب فکر، وہ چاہے آپ کے نزدیک اہل سنت ہو نہ ہو، وہ آپ جانے، آپ کو خدا جانے، میں جانوں میرا خدا جانے. اہل سنت کہلانے والے جتنے مکاتب فکر، وہ دیوبندی ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، وہ بریلوی ہیں، کوئی بھی صحابہ کی عدالت پر سب متفق ہیں. صحابہ کی عدالت پر اس یک نکاتی ایجنڈے پر آ گئے. میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ یک نکاتی ایجنڈے پر آ کے باقی سارے اختلاف بھول جائیں. یہ دلیل اور استدلال کی دنیا ہے. نئی دنیا بہت اچھی اور بہت خطرناک ہے. پرانی دنیا ڈنڈے سوٹوں سے سمجھتی تھی، سمجھاتی تھی. میں آپ کو صاف بات بتاؤں، نئی دنیا معلومات کی دنیا ہے، نئی دنیا انفارمیشن کی دنیا ہے، نئی دنیا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا ہے. اس لیے اب جلسوں کا رواج بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. لوگ سب کچھ یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں. میرے اور آپ کے پاس کیوں آئے؟ کوئی زمانے کے تقاضوں کو سمجھا کرے. یک نکاتی ایجنڈے پر آئیں، باقی اختلاف اپنی جگہ رکھیں. باقی اختلاف کو دیوبندی اپنی جگہ بیان کرے، دلیل کے ساتھ، گالی کے ساتھ نہیں.
بریلوی اپنی جگہ بیان کرے اس کی مرضی ہے، دلیل کے ساتھ گالی کے ساتھ۔ اہل حدیث اپنی جگہ بیان کرے دلیل کے ساتھ گالی کے ساتھ نہیں۔ سمجھنے والے پر بات کو چھوڑ دیں، لیکن یکنکاتی ایجنڈے پر دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے اور اہل حدیث بھی ہے۔ وہ یکنکاتی ایجنڈا کیا ہے؟ گواہان نبوت کا دفاع۔ اس پر آ جائیں، بریلوی بھائی کو اپنے قریب کریں، اس کو صحابہ کے بارے میں اس کے اندر شعور پیدا کریں، کیا پتا بلکہ یقیناً صحابہ کے حوالے سے اس کے اندر شعور پیدا کر دیں گے، باقی حوالوں سے اس کی غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ کیونکہ بہت سے بریلوی بھائیوں کا قصور نہیں ہے، وہ مجھے اور آپ کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں۔ پیار سے سمجھائیں، ہم گستاخ رسول نہیں ہیں۔ گستاخی کرنے والا تو بھائی کافر ہو جاتا ہے، ہم تو گواہان نبوت کی گستاخی کا سوچ نہیں سکتے، نبوت تو بہت بڑی چیز ہے۔ ہم تو کسی تابعی کی گستاخی کا نہیں سوچ سکتے، صحابی تو بہت بڑی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یکنکاتی ایجنڈا، اجتماعیت یاد رکھیں، اور اس اجتماعیت کے لیے اس مدرسے کا سالانہ جلسہ کافی نہیں، اس مدرسے کا سالانہ جلسہ کافی نہیں، پاکستان کے تمام مدارس اور مساجد کے کنونشن اور جلسے کافی نہیں، آپ کو گھر گھر مجلس برپا کرنی ہو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا دشمن ایک ایک گھر میں مجلس برپا کرتا ہے، حب اہل بیت کے نام سے، حسین سب کے ہیں کے نام سے، اور عنوان محبت ہوتی ہے، ساری داستان صحابہ سے نفرت پر مبنی ہوتی ہے۔ آپ ایسا نہ کریں، آپ ایک ایک گھر میں مجلس برپا کریں۔ اگر آپ یہاں کسی بریلوی بھائی کو یکنکاتی ایجنڈے پر نہیں لا سکتے تو نہ لائیں، میرا بس چلے تو میں تو لے آؤں، آپ بعد میں مجھے جتنی مرضی گالیاں دیتے، نہیں لا سکتے نہ لائیں، یکنکاتی ایجنڈے پر۔ بس بات کسی اور موضوع میں نہیں ہوگی، کس پہ ہوگی؟ صرف صحابہ۔ شیخ قرآن نورانی میاں صاحب کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے، کبھی سنا ہے؟ نہیں کہا کہ صاحبزادے سے پوچھ لیں، آئے لگائے شیخ قرآن کو باتیں کرتے ہیں، ایک بٹن 10 نمبر جاہل ہوتے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ شیخ القرآن نورانی میاں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے، داروں میں عالم القرآن۔ وہ ایک الگ بات ہے، ختم نبوت والے ان کو بھول جائیں تو، لیکن کسی کے بھولنے سے اللہ کے علم میں فرق پڑتا نہیں ہے۔ عالم القرآن تو مرکز کا تعلیم ہوگا، اور آج بھی مرکز ہے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ تو حضرات محترم، بات یہ یکنکاتی ایجنڈے پر آئے، مساجد میں کہیں بلا نہیں سکتے، گھر گھر مجلسیں برپا کریں، گھر گھر مجلسیں برپا کریں، خصوصاً محرم اور سفر میں ہر سنی کے گھر میں مجلس ہونی چاہیے، ہاتھ کھڑا کریں، ہر سنی کے گھر میں مجلس ہونی چاہیے۔ آپ کسی کو ایک کپ چائے پلا سکتے ہیں کہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، اپنے دوست کو، اپنے تعلق دار کو، اپنے پڑوسی کو، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، اور میرے خیال میں یہاں تینوں طبقے بیٹھے ہوں گے، بہت سے بلائیں، اپنے دیوبندی بھائی کو بلائیں، اپنے بریلوی بھائی کو بلائیں، اپنے اہل حدیث بھائی کو بلائیں، بلا کے صحابہ کے بارے میں چند عقائد بیان کریں، چند فضائل بیان کریں۔ اس کی بدولت آپ آپس میں آپ کی دوریاں ختم ہوں گی، قربتیں بڑھیں گی، آپ کی غلط فہمیاں، ہاں باقی اور بہت سے نظریاتی اختلاف ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، وہ ایک دوسرے کو سمجھائیں، اس کے لیے آپ علم حاصل کریں، کس نے منع کیا؟ لیکن جب گھر گھر میں مجلس برپا ہوگی، اس کے لیے نہ خلیق الرحمان کی ضرورت ہوگی، نہ مولانا اشرف علی کی ضرورت ہوگی، نہ مولانا عطاءاللہ بنجاری صاحب کی ضرورت ہوگی، رہنمائی کے لیے ہر جگہ ان کے علاقے کے لوگ موجود ہیں۔ گھر میں خود آپ تبلیغی بنیں۔ تبلیغی بھائی کیا کرتے ہیں؟ نماز کے بعد بیان ہوگا، سارے حضرات تشریف لگے، قریب والے، بھائی یہ کام آپ نہیں کر سکتے، تبلیغی بنیں، داعی بنیں، اپنے پڑوس کو اکٹھا کریں، گھر گھر مجلس برپا کریں، صحابہ کے بارے میں دفاع کریں۔ خدا کی قسم، اگر یہ گھر گھر مجلس برپا ہو گئی، گواہان نبوت پر جو حملہ آور ہے ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اللہ پاک کی قسم چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور آخری بات، 2-3 منٹ کی بات، یہ تو میں نے اجتماعیت کی بات کر دی، اگلی بات، اپنے اندر اجتماع پیدا کرنا، دشمن کو تنہا کرنا۔ دنیا دشمن کو کیا کرنا؟
تنہا کرنا ہے، تنہا آئسولیٹ کر دینا ہے۔ خدا کی قسم یہ ایک پرامن ریاست کے اندر سب سے پرامن طریقہ۔ فوراً کچھ ہو گیا آپ کلاشن ہاتھ میں لے لیں، بھائی یہ کوئی علاج نہیں ہے۔ کلاشن کے وقت کلاشن ہاتھ میں ہوگا، قلم کے وقت قلم ہاتھ میں ہوگا، زبان کے وقت زبان چلے گی، دماغ کے وقت دماغ چلے گا۔ آئسولیٹ کر دیں۔ جتنے گواہان نبوت پر جو حملہ آور ہیں ان سے بائیکاٹ کر دیں، ان سے سیاسی رشتہ بھی نہ رکھیں۔ لیکن جمہوری مزاج علماء کو سمجھانا پڑے گا، کیونکہ جمہوری مزاج جو علماء ہوتے ہیں نا ان کا مزاج جمہوری ہوتا ہے۔ جب آپ سب کا مزاج گھر گھر میں مجلس پیدا کر کے صحابہ کی غیرت والا ہو جائے گا، پھر وہ آپ کی زبان بولیں گے انشاءاللہ۔ ابھی وہ آپ کی زبان نہیں بول رہے کیونکہ آپ خود قصوروار ہیں۔ آپ صحابہ کی غیرت سننے کے لیے 1 سال کا انتظار کرتے ہیں، خود محرم کے سفر میں 12 مہینے مجلسیں برپا نہیں کرتے۔ اپنے گھر میں مجلسیں برپا کریں، صرف ہاتھ کھڑا نہیں کرنا نہیں انشاءاللہ۔ آئسولیٹ کر دیں۔ جو دشمن صحابہ ہے، گواہان نبوت پر حملہ آور ہے، تو گواہان نبوت پر چوکیداری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان سے سیاسی رشتہ ختم کر دیں، ان سے سماجی رشتہ ختم کر دیں، نہ ان کی خوشی میں شریک ہوں نہ ان کے غم میں شریک ہوں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ میرے نبی نہ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھانی ہے، نہ آپ نے ان کے کفن دفن کے لیے ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے ان کی قبر پہ کھڑے ہونا۔ تو آپ دشمنان صحابہ کے غم میں بھی شریک نہ ہوں، ان کی خوشی میں بھی شریک نہ ہوں، ان کے ساتھ تجارت بھی نہ کریں۔ لکھا ہوتا ہے نا یہاں ختم نبوت کے غداروں سے سودا تجارت نہیں ہوتی۔ ایک جملے میں اضافہ کر دیں، یہاں دشمنان صحابہ سے لین دین نہیں ہوتا۔ سیاسی تعلق ختم کر دیں، سماجی تعلق ختم کر دیں، معاشی تعلق ختم کر دیں، معاشرتی تعلق ختم کر دیں، وہ پورے معاشرے میں کھالی بن جائیں گے۔ کھالی بھائی کیوں آپ ان کا جھوٹا نہ پئیں، ان کے جھوٹے گلاس میں نہ پئیں، ان کے جھوٹے برتن میں نہ پئیں، جس مجلس میں جائیں ان سے الگ تھلگ ہوتے بیٹھیں، ان کے ساتھ طریقے سے بات کریں۔ اشداء علی الکفار، لا الہ الا اللہ۔ ہر وقت کلاشن اٹھانا ضروری نہیں ہوتا، اپنے عمل سے کچھ چیزیں ثابت کرنی ہوتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے عمل سے کچھ چیزیں ثابت کرنی ہوتی ہیں۔ اور آپ نے اگر یہ 2 کام کر لیے، 3 کام میں نے بتا دیے، حالانکہ آج میں نے 10-12 کاموں پہ بات کرنی تھی، لیکن آپ کو 3 کام میں نے بتا دیے۔ اسلام نسلی دین نہیں، اصلی دین، اس کو سمجھو۔ دوسری بات، گواہان نبوت کے حوالے سے اپنے اندر اجتماعیت پیدا کریں۔ 2، گواہان نبوت پر پیروکاری کے حوالے سے جو تیسرا کام کیا ہے؟ آئسولیشن، آئسولیٹ کرنا۔ جتنے نظر آتے ہیں ان سے تعلق ختم کریں، بالکل ختم کر دیں، ان سے لین دین، ان کی غمی خوشی، تمام تعلقات کو ختم کر دیں۔ پھر دیکھیں پاؤں پہ گرتے ہیں کہ نہیں۔ آخری بات آپ سے عرض کر دوں، توہین رسالت کھلے کافروں سے کروائی جا رہی ہے، اور توہین صحابیت منافقوں سے کروائی جا رہی ہے، اور یہ عالمی ایجنڈا ہے۔ وآخر دعوانا